اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورہبانا وأنهم لا يستكبرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں ضرور قریب ترین اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں سے کچھ عالم ہیں، کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ سعید بن جبیر نے کہا، یہ آیات ان وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جسے نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ آپ کے کلام کو سنیں اور آپ کی صفات کو دیکھیں۔ جب اس وفد میں شامل لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے انہیں قرآن سنایا تو وہ مسلمان ہو گئے، قرآن سن کر رونے لگے اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر انہوں نے واپس آ کر نجاشی کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ عطا بن ابو رباح کا قول ہے، ان سے مراد حبشہ کے وہ لوگ ہیں جو اس وقت مسلمان ہو گئے تھے جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے ان کے پاس حبشہ میں گئے تھے۔ امام قتادہ کہتے ہیں، ان میں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دین پر تھے، اور جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور قرآن کو سنا تو وہ مشرف با اسلام ہو گئے، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا برابر پس و پیش سے کام نہ لیا۔ ارشاد الہی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کا کفر، ہٹ دھرمی، انکار حق، دشمنی، لوگوں کو حقیر سمجھنے اور اہل علم کی شان میں گستاخی کے سبب ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کے مقدس خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگا، حتیٰ کہ ان بدبختوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی کئی بار ارادہ کیا۔ آپ کو زہر دیا، انہوں نے آپ پر جادو کیا اور اپنے جیسے مشرکوں کو اکسا کر کئی بار آپ کے خلاف میدان جنگ گرم کیا۔ قیامت کے دن تک ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل لعنتیں برسیں۔ اور ارشاد الہی ہے، اور یقیناً دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں، جنہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ نصارہ حضرت مسیح کے پیروکار اور انجیل کے منہاج پر قائم ہیں۔ ان میں مجموعی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ دین مسیح پر ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں رقت اور شفقت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید میں، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں رخسار پر پتھر مارے تو تم اپنا بایاں رخسار بھی اس کے آگے کر دو۔ ان کی ملت میں قتال شروع نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ان میں قسیسین موجود ہیں، ان سے مراد ان کے خطبہ اور علماء ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ میں ان کا یہ وصف ہے کہ ان میں علم، عبادت اور تواضع بھی ہے، اور ان کا یہ وصف بھی ہے کہ حق اور انصاف کو ماننے اور تسلیم کرنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔